السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم سائنس کا 10واں باب عضویوں میں تنفس ریسپیریشن ان آرگینزمز، اس سبق کا پہلا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق دوسری سیمسٹر کی کتاب سے ہے۔ دوسری سیمسٹر میں یہ پہلا سبق ہے، عضویوں میں تنفس۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں چند سوالات آپ سے پوچھتا ہوں، تو آپ کو ان سوالات کے جوابات دینا ہے۔ جو پہلا سوال ہے، ہمارے اطراف پائے جانے والی چیزوں کے نام بتائیے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو ہمارے اطراف ہوا، پانی، مٹی، درخت، جانور، پتھر وغیرہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب جو دوسرا سوال ہے، جاندار اور غیر جاندار کو علیحدہ کیجیے۔ تو ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں میں جاندار اور غیر جاندار کو اگر ہم علیحدہ کریں، جی ہاں بالکل درست۔ جاندار جو چیزیں ہیں ان میں درخت اور جانور کیا ہیں؟ جاندار ہیں، جبکہ غیر جاندار چیزوں میں کیا ہیں؟ ہوا، پانی، پتھر، مٹی وغیرہ، یہ غیر جاندار چیزیں ہیں۔ جو اگلا سوال ہے، جاندار اجسام کس سے بنے ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح۔ تو جاندار اجسام جو ہیں خلیات سے بنے ہوتے ہیں، سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ اب آخری سوال، جانداروں کی خصوصیات کیا ہیں؟ جی ہاں بالکل درست، آپ نے جو پچھلی جماعتوں میں پڑھے ہیں۔ تو جانداروں کی خصوصیت کیا ہے؟ نشو و نما ہے، حرکت ہے، تنفس وغیرہ۔ یہ جانداروں کی مخصوص خصوصیات ہیں، مخصوص صفات ہیں جو غیر جانداروں میں نہیں پائی جاتی، جس میں نشو و نما ہے، حرکت ہے، تنفس ہے۔ تو آج ہم جانداروں کی خصوصیات میں سے جو تنفس ہے اس سے متعلق آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو جو پہلا عنوان ہے، ہم تنفس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جانداروں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ تنفس، جسے ریسپیریشن کہتے ہیں۔ تو ہم تنفس کیوں کرتے ہیں؟ Why do we respire؟ چلیے اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تمام جاندار عضوے خلیات سے بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ تمام جاندار عضوے all living beings کس سے بنے ہوتے ہیں؟ خلیات سے بنے ہوتے ہیں۔ کیونکہ خلیے کی تعریف اگر ہم کریں گے تو خلیہ جاندار اجسام کی ساختی اور فعلی اکائی ہے، یعنی تمام جاندار اجسام خلیوں سے ہی بنے ہیں۔ اب نیکسٹ، عضوے کا ہر خلیہ ایک مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ تو جتنے بھی جاندار عضوے ہیں، تمام عضووں کا ہر خلیہ ایک مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ تو خلیہ کون کون سے کام انجام دیتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو خلیے میں تغذیہ، یہ خلیے کے کام ہیں جو خلیہ انجام دیتا ہے۔ خلیے میں تغذیہ ہوتا ہے، یعنی غذا کھانا، ہضم کرنا، اس کا انجذاب اور اخراج، یہ تمام چیزیں خلیے میں ہوتے ہیں، اس کو ہم مجموعی طور پر تغذیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نقل و حمل، یعنی چیزوں کو ٹرانسپورٹیشن، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جانا، یہ خلیے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اخراج، فضول مادوں کو جسم سے خارج کرنا، اور اسی طرح سے تولید۔ تو ایک خلیہ کیا ہے؟ یہ مختلف کام کو انجام دیتا ہے۔ اب ان کاموں کو انجام دینے کے لیے خلیے کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خلیہ اتنے سارے جب کام انجام دے رہا ہے تو خلیے کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں، یا پھر سو رہے ہیں، تو کوئی بھی کام ہم انجام دے رہے ہیں تو ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے جو توانائی کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، وہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ چلیے اس سوال
کا جواب ہم آگے ڈھونڈتے ہیں، اس سوال کا جواب پتہ لگاتے ہیں۔ تو غذا میں توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے، یہ توانائی تنفس کے دوران خارج ہوتی ہے، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اسٹوریج ہوتا ہے، مگر اس غذا کی توانائی کب خارج ہوتی ہے؟ تنفس کے دوران خارج ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام جاندار عضوے غذا سے توانائی حاصل کرنے کے لیے سانس لیتے رہتے ہیں۔ تو جو غذا ہم کھا رہے ہیں غذا سے ہمیں راست طور پر توانائی حاصل نہیں ہوتی، تو غذا سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا لینا ضروری ہے؟ سانس لینا ضروری ہے۔ تو سانس لیں گے تو ہی ہم کیا ہے غذا سے توانائی کو حاصل کر پائیں گے، کیونکہ تنفس کے دوران ہی غذا سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ سانس لینے کے دوران جو ہوا ہم اندر لیتے ہیں اس میں آکسیجن ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جو سانس لینے کے دوران جو ہوا ہم اندر لیتے ہیں اس میں آکسیجن ہوتی ہے، اور جس ہوا کو ہم باہر نکالتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہوا ہم اندر لے رہے ہیں اس میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہوا ہم باہر خارج کرتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سانس کے ذریعے لی ہوئی ہوا جسم کے تمام حصوں یعنی تمام خلیوں تک پہنچا دی جاتی ہے، یعنی جو ہوا ہم سانس کے ذریعے اندر لے رہے ہیں یہ ہوا جسم کے تمام حصوں کو پہنچا دی جاتی ہے، یعنی جسم کے ہر ایک خلیے کو، تمام حصوں میں اور ہر حصے کے جو خلیے ہیں ہر خلیے کو یہ ہوا پہنچا دی جاتی ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، جب ہوا خلیوں تک پہنچ جاتی ہے تو خلیوں کے اندر ہوا میں جو موجود آکسیجن ہوتی ہے وہ غذا کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ تو ہم سانس کے ذریعے ہوا اندر لے رہے ہیں، ہوا ہمارے جسم کے ہر حصے کو ہر خلیے کو پہنچا دی جاتی ہے۔ اب خلیے کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو ہوا میں کی جو آکسیجن ہے خلیے میں کیا کرتی ہے، غذا کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ خلیے کے اندر غذا کو توڑنے میں کون مدد کر رہا ہے؟ ہوا میں کی جو آکسیجن ہے غذا کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ تو خلیے میں توانائی کے اخراج کے ساتھ ساتھ غذا کے ٹوٹنے کا عمل خلوی تنفس سیلولر ریسپیریشن کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر خلیے میں کیا ہو رہا ہے، توانائی کے اخراج کے ساتھ ساتھ غذا کے ٹوٹنے کا عمل ہو رہا ہے۔ یہاں پر غذا کو توڑنے میں کون مدد کر رہے ہیں؟ ہوا میں کی جو آکسیجن ہے غذا کو توڑنے میں مدد کر رہی ہے، اور غذا ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، وہاں پر توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ تو خلیے میں توانائی کے اخراج کے ساتھ ساتھ غذا کے ٹوٹنے کا عمل خلوی تنفس یا سیلولر ریسپیریشن کہلاتا ہے۔ تو جب غذا ٹوٹتی ہے تو غذا کو ٹوٹنے میں کون مدد کر رہے ہیں؟ آکسیجن۔ تو غذا ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر توانائی کا اخراج ہوتا ہے، اور وہ توانائی خلیہ کیا ہے اپنے مختلف افعال کو انجام دینے کے لیے اس توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ خلوی تنفس تمام عضووں کے خلیوں میں ہوتا ہے، یعنی جو سیلولر ریسپیریشن ہے ہر جاندار عضوے کے خلیے میں یہ خلوی تنفس کا عمل واقع ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے ہوائی تنفس ایروبک ریسپیریشن۔ اب یہ ہوائی تنفس کسے کہتے ہیں، تو خلیے کے اندر جو غذا ہے یعنی گلوکوز آکسیجن کا استعمال کرتے ہوئے آکسیجن کی مدد سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ٹوٹ جاتی ہے، اور اس دوران توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ تو آکسیجن کے استعمال سے غذا کا جو ٹوٹنے کا عمل ہے تو اس کو ہم ہوائی تنفس یا ایروبک ریسپیریشن کہتے ہیں۔ تو ہوائی تنفس کی تعریف اگر ہم کریں گے تو آکسیجن کے استعمال سے غذا یعنی گلوکوز کے ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے، تو اس کو ہم ہوائی تنفس کہتے ہیں۔ تو غذا جب ٹوٹتی ہے، گلوکوز کس میں ٹوٹتا ہے؟ پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ٹوٹتا ہے، اور اس دوران توانائی کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہا ہے، تو یہی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم تنفس کے ذریعے باہر خارج کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے غیر ہوائی تنفس ان ایروبک ریسپیریشن۔
اب یہ غیر ہوائی تنفس کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں. تو چند عضوے ایسے ہیں جن میں غذا کے جو ٹوٹنے کا عمل ہے، یعنی گلوکوز بغیر آکسیجن کے ہی ٹوٹتا ہے. گلوکوز بغیر آکسیجن کے یہاں پر ٹوٹتا ہے. کس میں ٹوٹتا ہے؟ وہ الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ٹوٹتا ہے اور توانائی کا اخراج ہوتا ہے. تو اس کو ہم غیر ہوائی تنفس کہتے ہیں. تو غیر ہوائی تنفس میں گلوکوز جو ہے بغیر آکسیجن کے ہی ٹوٹتا ہے. اور یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ پانی نہیں بن رہا، بلکہ الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ٹوٹ رہا ہے گلوکوز. کس میں؟ غیر ہوائی تنفس میں. تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ تو غیر ہوائی تنفس خمیر، جسے ہم ایسٹ کہتے ہیں، یہ ایک خلوی عضویہ ہے، یعنی واحد خلوی عضویہ ہے. اس کا تنفس غیر ہوائی ہے. تو خمیر میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. یہ بغیر آکسیجن کے ہی یہ گلوکوز کو توڑتا ہے. کس میں توڑتا ہے؟ الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں توڑتا ہے. تو اس عمل میں وہ الکوہل بناتے ہیں. تو یہاں پر الکوہل بن رہا ہے، اسی لیے یہ شراب بنانے کے کام میں آتے ہیں. تو خمیر کو کیا ہے؟ شراب بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. یہ بغیر آکسیجن کے ہی گلوکوز کو الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں توڑتے ہیں. تو یہاں پر گلوکوز الکوہل میں ٹوٹ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو خمیر کا استعمال ہے کس میں کیا جاتا ہے؟ شراب بنانے میں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خمیر جو ہے بغیر آکسیجن کے بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے، عضلاتی خلیوں میں غیر ہوائی تنفس. تو ہم نے ابھی دیکھا کہ صرف خمیر میں کیا ہے؟ غیر ہوائی تنفس ہو رہا ہے. تو صرف خمیر میں ہی غیر ہوائی تنفس نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہمارے جو مسلس ہیں، ہمارے جو عضلاتی خلیے ہیں، ان میں بھی کیا ہے؟ غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. تو وہ کون سے حالات ہیں جن میں ہمارے جو مسلس ہیں ان میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں. تو سخت محنت، تیز دوڑ وغیرہ سے توانائی کی ضرورت، اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے. یعنی ہم زیادہ محنت والا کام کر رہے ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں، تو ہمارے جسم کی جو انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے، جو مانگ ہے، وہ کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے. ہمیں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن توانائی پیدا کرنے کے لیے آکسیجن کی سپلائی کیا ہے؟ محدود رہتی ہے. توانائی جب ہم تیز دوڑ رہے ہیں تو جسم کو توانائی کی جو ڈیمانڈ ہے، جو مانگ ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. مگر توانائی پیدا کرنے کے لیے ہمارے جسم میں جو آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ لیمیٹڈ ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں توانائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عضلاتی خلیوں میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ جب ہم تیز دوڑتے ہیں تو ہمیں زیادہ توانائی کی ضرورت ہے، مگر زیادہ توانائی پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس آکسیجن کی سپلائی کیا ہے؟ لیمیٹڈ ہے، محدود ہے. تو ایسے حالات میں جسم کی جو توانائی کی جو ڈیمانڈ ہے، توانائی کی جو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عضلاتی خلیوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسلس میں کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. تو عضلات میں جو ہے گلوکوز بغیر آکسیجن کے لیکٹک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہاں پر توانائی کا اخراج ہوتا ہے. تو گلوکوز کس میں ٹوٹ رہا ہے؟ یہاں پر لیکٹک ایسڈ میں یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے اور توانائی کا اخراج ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہمارے عضلاتی خلیوں میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. یہ مخصوص حالات میں جب ہم تیز دوڑتے ہیں یا ہمیں سخت محنت کرتے ہیں تو ویسے حالات میں ہی یہاں پر عضلاتی خلیوں میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے. تو جب ہم تیز دوڑتے ہیں یا زیادہ ورزش کرتے ہیں تو ہم سب نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے عضلات میں اکڑن محسوس ہوتی ہے. تو بھاری ورزش کے بعد عضلات میں اکڑن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ چلیے اس سوال کا جواب پتہ لگاتے ہیں. تو یہ اکڑن عضلات میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عضلات غیر ہوائی تنفس کرتے ہیں. جب ہمارے عضلات میں
غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب جسم کو توانائی کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اس دوران کیا ہے، عضلات میں غیر ہوائی تنفس ہوتا ہے، تو غیر ہوائی تنفس کی وجہ سے ہی عضلات میں کیا ہے، اکڑن پیدا ہوتی ہے۔ گلوکوز کے جزوی طور پر ٹوٹنے سے لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، اس کے اکٹھا ہو جانے سے عضلات میں اکڑن پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر گلوکوز کس میں ٹوٹ رہا ہے، لیکٹک ایسڈ پیدا ہو رہا ہے گلوکوز کے ٹوٹنے سے۔ غیر ہوائی تنفس میں گلوکوز ٹوٹنے پر لیکٹک ایسڈ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ لیکٹک ایسڈ کا مسلس میں عضلات میں جمع ہو جانے سے، اکٹھا ہو جانے سے اکڑن پیدا ہوتی ہے۔ تو عضلات میں لیکٹک ایسڈ کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ اکڑن پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اکڑن پیدا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں یا اس پر مساج کرتے ہیں تو یہ اکڑن ہماری دور ہو جاتی ہے۔ تو گرم پانی، غسل یا مساج کے ذریعے ہمیں اکڑن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیوں؟ تو جب ہم اس کے اوپر گرم پانی ڈالتے ہیں یا غسل کرتے ہیں یا مساج کرتے ہیں تو ہمیں اکڑن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو گرم پانی یا مساج کرنے سے خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے، یعنی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ گرم پانی ڈالنے سے یا پھر مساج کرنے سے خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے، نتیجتاً عضلاتی خلیوں کو آکسیجن کی فراہمی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ہم مساج کر رہے ہیں یا گرم پانی ڈال رہے ہیں تو یہاں پر بلڈ سرکولیشن، جو خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے، اور یہاں پر جو آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو جمع ہوا لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے یہ مکمل طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو لیکٹک ایسڈ اکٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اکڑن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ہم گرم پانی یا مساج کرتے ہیں تو خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، آکسیجن کی فراہمی بڑھ جاتی ہے۔ تو آکسیجن کی فراہمی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ لیکٹک ایسڈ کس میں ٹوٹ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمیں اکڑن سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ لیکٹک ایسڈ کس میں ٹوٹ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ آکسیجن کی فراہمی کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اکڑن سے نجات مل جاتی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے سانس لینا، بریدنگ۔ اب سانس لینا کسے کہتے ہیں؟ تو سانس لینے کا مطلب آکسیجن بھری ہوئی ہوا کو تنفسی اعضاء کی مدد سے اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوئی ہوا کو جسم سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے؟ تو سانس لینا مطلب آکسیجن کو اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر خارج کر دینا، اسے مجموعی طور پر ہم کیا کہتے ہیں، سانس لینا کہتے ہیں۔ سانس لینا صرف آکسیجن کو اندر لینا ہی سانس لینا یا صرف باہر خارج کرنا ہی سانس لینا نہیں ہے، بلکہ آکسیجن کو اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوئی ہوا کو باہر خارج کرنے کو مجموعی طور پر ہم سانس لینا کہتے ہیں۔ تو آکسیجن بھری ہوئی ہوا کو جسم میں اندر لینا انہیلیشن کہلاتا ہے۔ جب ہم آکسیجن بھری ہوئی ہوا اندر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اندر لینا یا انہیلیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوئی ہوا کو باہر نکالنا، اس کو ہم سانس باہر چھوڑنا یا ایکسہیلیشن کہلاتا ہے۔ تو سانس لینے میں دو چیزیں ہیں، ایک اندر لینا اور ایک باہر چھوڑنا، ایک انہیلیشن ہے اور ایک ایکسہیلیشن ہے۔ تو انہیلیشن اور ایکسہیلیشن، اندر لینا اور باہر چھوڑنے کو مجموعی طور پر ہم سانس لینا کہتے ہیں۔ تو آکسیجن بھری ہوئی ہوا کو جسم میں اندر لینا یا انہیلیشن کہلاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوئی ہوا کو باہر نکالنا یا باہر چھوڑنا، اس کو ایکسہیلیشن کہتے ہیں۔ فی منٹ ایک شخص کے ذریعے لی گئی سانسوں کی تعداد کو سانس لینے کی شرح کہتے ہیں، بریدنگ ریٹ۔ تو ایک منٹ میں ایک شخص
کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے. تو 1 منٹ میں ایک شخص کے ذریعے لی گئی سانسوں کی جو تعداد ہے اس کو سانس لینے کی شرح یا بریدنگ ریٹ کہتے ہیں. ہم بھی ہمارا بریدنگ ریٹ ہے سانس لینے کی شرح گن سکتے ہیں، یعنی 1 منٹ میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، اس کا جو سانس لینے کی شرح کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے مختلف حالتوں میں سانس لینے کی شرح میں فرق. تو جب ہمارے جو سانس لینے کی شرح ہے وہ الگ الگ حالتوں میں ہم الگ الگ اس کی جو شرح کیا ہے تبدیل ہوتی ہے. جب ہم دوڑتے ہیں تو ہم زیادہ سانس لیتے ہیں. جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سانس لینے کی شرح کم ہوتی ہے. تو اس طرح سے مختلف حالتوں میں سانس لینے کی شرح کو ہم دیکھتے ہیں. تو سانس لینے کی شرح سے متعلق یہ سرگرمی آپ اپنے کلاس روم میں انجام دے سکتے ہیں. تو یہ سانس لینے کی شرح، تو یہاں پر کیا ہے طلباء کے نام ہیں، الگ الگ طلباء کے نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. تو یہاں پر کیا ہے جو نارمل ہے یعنی حسب معمول، یا پھر جب ہم نارمل ہوتے ہیں تو اس وقت یہاں پر ہمارے سانسوں کی شرح کو نوٹ کرنا ہے. اسی طرح سے آفٹر اے برسک واک فار 10 منٹس، یعنی 10 منٹ تیز چلنے کے بعد، یہ کیا ہے 10 منٹ تیز چلنے کے بعد، 10 منٹ تیز چلنے کے بعد ہمارے سانسوں کی جو شرح ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے 100 میٹر بھاگنے کے بعد یا 100 میٹر کی رننگ کرنے کے بعد، 100 میٹر دوڑنے کے بعد، اور یہ جو ہے ہم جب آرام کرتے ہیں تو آرام کے وقت یہ ہمارے سانسوں کی شرح ہمیں اس کو گننا ہے. تو یہاں پر ایک آلریڈی یہاں پر طلباء کے نام ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر دیکھیے جب ہم نارمل ہوتے ہیں تو یہاں پر سانسوں کی شرح آپ دیکھ رہے ہیں سب کی 15 ہے، یعنی 1 منٹ میں جو سانسوں کی تعداد کتنی ہے یہاں پر 15 16 14 تقریباً. اگر ہم اوسط دیکھیں تو یہاں پر عام حالات میں جو سانس لینے کی جو شرح ہے وہ کتنی ہے 15 ہے. جب ہم 10 منٹ تیز چلتے ہیں تو اس وقت یہاں پر جو سانس لینے کی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے. کسی کی 18 ہو رہی ہے، کسی کی 20 17 18 تقریباً. اس کا ایوریج اگر ہم لیں گے تو یہاں پر کتنا ہے 18 یا 19 ہے. تو جب ہم نارمل سے جب ہم تیز چلتے ہیں تو سانس لینے کی شرح یہاں پر بڑھ رہی ہے. تو اس سے بھی زیادہ کب بڑھ رہی ہے جب ہم دوڑ رہے ہیں. 100 میٹر کی جو تیز دوڑ ہے اس میں اگر ہم حصہ لے رہے ہیں تو یہاں پر جو سانس لینے کی شرح ہے 15 جو ایوریج تھا نارمل تھا، یہ سانس ہم تیز لیتے ہیں. جب ہم دوڑتے ہیں تو تیزی سے سانس لیتے ہیں تو یہاں پر سانس لینے کی شرح کتنی ہے 25 ہے، کسی کی 22 ہے، کسی کی 23، کسی کی 24. اگر ہم ایوریج نکالیں گے تو یہ 24 یا 25 ہوگی. اور جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو نارمل اور آرام کی حالت میں بھی ہماری جو سانسوں کی شرح ہے وہ 15 ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ حالتوں میں جب ہم آرام کی حالت میں ہیں، چل رہے ہوتے ہیں یا دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سانس لینے کی شرح میں فرق ہوتا ہے. سانس لینے کی شرح میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم نارمل ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر جو سانس لینے کی شرح ہے وہ کم ہے. جب ہم تیز چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمیں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو زیادہ توانائی کے لیے ہمیں زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے سانسوں کی شرح یہاں پر زیادہ ہوتی ہے. تو چلنے سے زیادہ دوڑنے کے لیے ہمیں اور زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر اور زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم دوڑتے ہیں. تو زیادہ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے آکسیجن جو سانس لینے کی شرح مزید بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے.
تو مندرجہ بالا سرگرمی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب کسی شخص کو زیادہ یا اضافی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تیز سانس لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے خلیوں کو زیادہ آکسیجن مل جاتی ہے، اس سے غذا کا ٹوٹنا تیز ہو جاتا ہے اور مزید توانائی خارج ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، جب ہم دوڑتے ہیں تو ہمیں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم تیز سانس لیتے ہیں، ہمارے سانس لینے کی شرح بڑھ جاتی ہے، تقریباً 25 تک ہو گئی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے خلیوں کو زیادہ آکسیجن مل جاتی ہے۔ تیز سانس لے رہے ہیں مطلب ہمارے خلیوں کو زیادہ آکسیجن مل جاتی ہے، زیادہ آکسیجن ملنے سے غذا کا ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور ہمیں زیادہ توانائی زیادہ خارج ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ توانائی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، ایک بالغ انسان آرام کی حالت میں اوسطاً 1 منٹ میں 15 سے 18 مرتبہ سانس اندر کھینچتا ہے اور باہر نکالتا ہے۔ یعنی ایک جو بالغ انسان ہے، اڈلٹ پرسن ہے، آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے سانس لینے کی شرح کتنی ہوتی ہے؟ 15 سے 18 مرتبہ۔ 1 منٹ میں وہ 15 سے 18 مرتبہ سانس لیتا ہے جب وہ آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ سخت ورزش کے دوران سانس کی شرح بڑھ کر 25 فی منٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہ تیز دوڑ رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، تو سخت ورزش کے دوران یہ سانس لینے کی شرح بڑھ کر کے کتنی ہو جاتی ہے؟ 25 ہو جاتی ہے۔ ورزش کرتے وقت نہ صرف ہم سانس تیزی سے لیتے ہیں بلکہ ہم سانس گہری بھی لیتے ہیں، اس طرح زیادہ آکسیجن کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہوتے ہیں، ورزش کرتے ہوتے ہیں، نہ صرف ہم تیزی سے سانس لیتے ہیں بلکہ ہم گہری سانس لیتے ہیں، ڈیپ بریتھ جسے کہتے ہیں، ہم گہری سانس لیتے ہیں جس سے زیادہ آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور وہ آکسیجن آگے چل کر کے ہمارے خلیوں کو زیادہ آکسیجن پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اپنے تجربے کے مطابق دی گئی تصویروں کو سانس لینے کی شرح کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں نمبر دیجیے۔ تو یہاں پر ایک شخص سو رہا ہے، یہاں پر کپڑے دھو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو سانس لینے کی شرح ہے اس کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھنا ہے، اس کو نمبر دینا ہے، یعنی سانس لینے کی شرح سب سے کم کس میں ہے اور سب سے زیادہ کس میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے جو سانس کی شرح ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے، تو اس کو ہم نمبر 1 دیں گے۔ اس کو ہم کیا دیں گے؟ نمبر 1 دیں گے، یعنی یہاں پر جو سانس کی شرح ہے وہ سب سے کم ہے۔ نیکسٹ، دوسرا نمبر، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، یعنی کسی جگہ بیٹھ کر کے، سکون سے بیٹھ کر کے ہم جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو سونے کے مقابلے میں یہاں پر ہمارے سانس لینے کی شرح تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، سونے کے مقابلے میں سانس کی شرح یہاں پر زیادہ ہے۔ تو اس سے زیادہ جو سانس لینے کی شرح ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے کپڑے دھو رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہاں پر اس کو ہم 3 نمبر دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ، اگر ہم دیکھیں گے تو جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم 4 نمبر دیں گے۔ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو 5، اور سب سے زیادہ جب ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے بڑھتی ہوئی ترتیب میں یہاں پر نمبر دیا ہے۔ تو سب سے کم جو سانس کی شرح ہے وہ جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ دوڑنے کی حالت میں۔ دوسرا نمبر ہم نے پڑھائی کو دیا، تیسرا نمبر کپڑے دھونے کو، چوتھے نمبر ہم نے کسے دیا؟ واک کرنے کو یعنی چلنے کو، 5واں نمبر سیڑھی چڑھنا، اور 6واں نمبر دوڑنا۔ تو اس طرح سے ہم نے بڑھتی ہوئی ترتیب میں سانس لینے کی شرح ہے اس کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں یہاں پر نمبر دیا کہ سب سے کم سانس کی شرح یہاں پر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ سانس کی شرح یہاں یعنی دوڑنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نیکسٹ، ہمیں جماہی کیوں آتی ہے؟ یعنی یون جسے کہتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بیزارگی محسوس کرتے ہیں یا اونگتے رہتے ہیں تو ہمیں جماہی آتی ہے۔ یہ جماہی کیوں آتی ہے؟
تو چلیے اس سوال کے جواب کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو جب ہم اونگتے ہیں تو سانس کی شرح سست ہو جاتی ہے، یعنی جب ہمیں نیند آتے رہتی ہے تو ہم اونگنا شروع کرتے ہیں، تو اس دوران جو سانس لینے کی جو شرح ہے، جو بریدنگ ریٹ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپڑوں کو کافی آکسیجن نہیں مل پاتی، یعنی سانس لینے کی شرح سست ہونے کی وجہ سے پھیپڑوں کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی اور ہم جماہی لیتے ہیں۔ تو جماہی لینے سے کیا ہوتا ہے؟ پھیپڑوں میں اضافی آکسیجن لاتی ہے اور بیدار رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو جماہی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم منہ اس طرح سے کھول کر کے ایک گہری سانس لیتے ہیں، تو گہری سانس لینے سے زیادہ آکسیجن والی ہوا پھیپڑوں میں بھر جاتی ہے، اور یہ زیادہ آکسیجن کیا ہے؟ ہمیں بیدار رہنے میں، ہمیں جاگے رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جماہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ سبق کا جو پہلا پارٹ تھا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم کس طرح سے سانس لیتے ہیں، ہمارے جسم میں جو پورا سانس لینے کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ دیگر جانوروں میں بھی تنفس کا عمل کس طرح سے ہوگا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست و احباب میں 7ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔